السلام علیکم ہو رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، تو ناشتے میں ان کے آملیٹ بنا رہی ہوں انڈے کا، تو اس طریقے سے تھوڑی سی ویجز بھی لے لیں گے۔ اور آپ لوگ سب سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو شروع کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہیں، کیونکہ ایک دن سب نے واپس جانا ہے اپنی منزل کی طرف۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل میں تو جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، ہمیں نہیں جانا۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ اور ان سے پوچھا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں، تو آخری کی منزلیں جو ہیں وہ زیادہ آسان ہے۔ اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات پا سکتا ہے تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہے۔ اگر اس سے نجات نہ پائے تو ظاہر آگے کیسے سٹیپ لے گا؟ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منزل مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مصیبت اور وبا ہم پر آئی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات کا ذریعہ عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کی طرف کیسے حالات ہیں؟ بس یہ میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ آج کل کی روٹین تو آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں تو بچے دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ بس ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تم نہیں جانتے کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے لیے اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اس میں ڈال دو جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر میں تمہاری چاہت بھی پوری کروں گا اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دو۔ میرے اللہ کو اپنی چاہت کی طرف پہر دے، کیونکہ ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ جب میں نفس کے بہکانے میں آ کر تاریک راتوں کے مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ آپ بھی مجھے اپنے نیک خواہشات میں ضرور یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہماری آنکھ ہی نہ کھلے،
یہ میں الٹے توے کی روٹی بنا رہی ہوں. میرے پاس یہاں توا نہیں ہے اور میں اس پہ جو فرائی پین ہے اس کو میں نے الٹا کر دیا، پھر اس کو گرم کیا، پھر اس طریقے سے میری روٹی منٹوں میں بن گئی. میں زیادہ تر اوون کی روٹی بناتی ہوں، لیکن میرے بچوں کو پتلی روٹی بہت اچھی لگتی ہے. ان کی خواہش تھی کہ بنائیں تو میں نے اس طریقے سے ان کو بنا کے دی، کیونکہ ہم جو ہیں بہت پتلی روٹی کھاتے ہیں. اور اس کے لیے پھر میں نے بنایا تھا صوبت. یہ پنجاب کی ڈش ہے صوبت، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کھائی جاتی ہے. تو بچوں نے اس کی فرمائش کی، پھر میں نے اس کے ساتھ سیلیڈ ان کو بنا کے دیا اور چکن کا صوبت بنایا. بہت اچھا بنا. اور آپ کو پتہ ہے اس طرف تو سردی ہے ہماری طرف، تو یہ اور بھی اچھا لگتا ہے سردی میں اس طریقے کی کھانے. اور ماشاءاللہ روٹی بھی بہت اچھی بنی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میری طرح روٹی بنانے کے خواہش مند ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائی. میں بیلن نہیں یوز کرتی، میں ہاتھ سے ہی بنا سکتی ہوں. میں آٹا اتنا سافٹ گون لیتی ہوں کہ اس سے ہاتھ سے ہی روٹی بہت پتلی اور اچھی بن جاتی ہے. اور یہ پھر میں نے بنائی پتلی روٹی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ الٹے توے کی روٹی جو ہم جنہیں بولتے ہیں. اس کے ریپ بھی بہت اچھے بنتے ہیں. آپ اس میں فیلنگ کریں گے تو اس کے ریپ بہت زبردست بنیں گے، باہر کے ریپ سے بہت اچھے. اور بس کوشش کریں کہ آپ بھی میں نماز کی پابندی اختیار کریں. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو. خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک. اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے. یہ بخاری شریف حدیث کی روایت ہے. ہم لوگ تو خیر آج کل جو فورنر ہیں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن وہ والا مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے حاصل کریں. فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اذان اور اقامت کے دوران، تہجد کے وقت، بارش برستے وقت، سفر میں، یہاں پہ جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجودگی کے لیے غائبانہ دعا کرے. جیسے کوئی انسان وہاں پہ اس وقت موجود نہیں، اس کے لیے آپ دعا کریں گے تو وہ ان کی قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا ان کے حق پہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. رات کی خاموشی میں آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کے بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا جو اس سے ضد کر کے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک دینے والا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دوسروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں. بزرگوں کا بہت خیال رکھیں اور ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ حافظ.